معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ استعفے دینے والے سپریم کورٹ کے ججز آئین کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے خدا بن بیٹھے تھے اور آئین کی جمہوری اور عوامی تشریحات کی بجائے جوڈیشل مارشل لا نافذ کر رہے تھے۔ یہ جج رعونت اور تکبر میں آئین، حکومت، پارلیمان، فوج اور عوام سب سے بالاتر ہو چکے تھے۔ یہ مغرور ججز کالے چوغے پہن کر کروڑوں عوام کی منتخب حکومتوں اور اسمبلیوں کو چٹکی بجا کر گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ اصل میں ان ججز کے پیچھے بھی سیاسی جرنیل تھے اور اس مافیا نے مل کر پورے پاکستان کو آگے لگا رکھا تھا۔ روزنامہ جنگ کے لیے تازہ تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات ان فیصلوں کے آفٹر شاکس ہیں جو چند ججز منتخب سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور فوج کے خلاف اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے تحت دیتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا پرستوں کا روز محشر پر پختہ ایمان ہے، مگر دنیا پرستوں کے سامنے بھی آئے روز یوم حساب کا منظر چلتا رہتا ہے۔ دنیا کے عذاب اور ثواب پر تو ایمان غیبی ہے، مگر ایک اصول جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا بھی ہے۔ استعفے دینے والے مخصوص سیاسی ججز عدلے کی سٹیج سیٹ کر گئے تھے، لہٰذا عدلے کا بدلہ تو ہونا ہی تھا جو آخر ہو کر رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں پولیس، فوج اور نوکرشاہی کی روزانہ کی بنیاد پر کھچائی ہوتی تھی۔ جھوٹی درخواستوں پر از خود نوٹس لے کر ہر طبقے کی عزت تار تار کرنے کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا سنہرا نام دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں زیرک سیاستدان چودھری شجاعت حسین نے خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب نہ تو کوئی وزیر اعظم ہے اور نہ کوئی وزیر اعلیٰ یا گورنر اور نہ ہی فوج کی چل رہی ہے۔ اس وقت تو افتخار چودھری ہی بلا شرکت غیر ملک کے حکمران ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد جب جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے تو انہوں نے صوبہ سندھ کے ہسپتالوں اور جیلوں کے دورے کرنا شروع کر دیے تاکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ساکھ خراب کر سکے۔ فاضل چیف جسٹس نے نونی گورنرز کا سر عام مذاق اڑایا اور عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ کی غیر قانونی حیثیت کے خلاف دائر ایک درخواست کو رد کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو صادق امین قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب چیف جسٹس کے کام ہیں جس کی اصل ذمہ داری عدل اور انصاف کی فراہمی ہے؟ ان مہم جو ججوں کو خبط عظمت تھا، مگر تاریخ کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ ان سب سازشی اور سیاسی ججز کے کردار اور اعمال آہستہ آہستہ بے نقاب ہو گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ سہیل وڑائچ کے بقول ایک زمانہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بیرون ملک سے پڑھ کر آنے والے 3 ججز کا شہرہ تھا۔ ان کی قابلیت اور ایمانداری نے ان کے جج بننے کے سفر کے دوران ہونے والی سفارشوں کو بھلا دیا تھا۔ وکیل ان ججز کی تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے۔ یہ جج جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس کھوسا اور جسٹس منصور علی شاہ تھے۔ تینوں اچھے خاندانی پس منظر کے حامل تھے۔ عمر عطا بندیال قبیلے کے قابل فخر فرزند اور سابق چیف سیکرٹری ایف کے بندیال کے فرزند تھے۔ جسٹس کھوسا بھی خاندانی طور پر مقبول تھے۔ ان کے خاندان کا بیوروکریسی میں ایک نام تھا۔ منصور شاہ لاہور کے صنعتکار سید خاندان سے تعلق رکھتے اور انتہائی کامیاب کارپوریٹ وکیل تھے۔ یہ تینوں رائزنگ سٹار تھے اور ان سے توقع باندھی جا رہی تھی کہ یہ ملک کی آئینی اور جمہوری تاریخ بدل دیں گے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے بطور وکیل آئین میں ترمیم کے خلاف آرٹیکلز لکھے، مگر جب بطور جج فیصلہ کیا تو اپنے نظریات اور آئین سے یو ٹرن لے لیا۔ ماضی میں اپنے فیصلوں پر پارلیمنٹ کو سپریم اور وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو قرار دینے والے کھوسا نے جب بطور جج فیصلہ کیا تو کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کی ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے چھٹی کرا دی۔ کھوسا نپولین کی طرح چھوٹے قد و قامت کے تھے، لہٰذا انہوں نے جمہوریت پر بوناپارٹ نظم کا وہ وار کیا کہ آج تک پاکستان اس سے سنبھل نہیں پایا۔ ان کی اصول پسندی بروٹس کی طرح تھی جس نے سیزر کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ بروٹس کی اصل طاقت سیزر ہی تھا۔ قتل سے سیزر تو چلا گیا لیکن اقتدار بروٹس کو بھی نہ ملا اور وہ بے وفائی کی تاریخ کا امام ٹھہرا۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی اڑان بھی بلند تھی، مگر وہ بھی آئین بھلا کر دیے گئے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ جسٹس بندیال نے رہی صحیح کسر کمرہ عدالت میں بطور ملزم پیش ہونے والے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر پوری کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان وکلا کے تنازع پر جو لڑائی ہوئی،
اس کے بعد ان کی کبھی صلح نہ ہو سکی۔ ایک زمانے کے اصول پسند جسٹس بندیال بالآخر جسٹس ثاقب نثار گروپ میں شامل ہو گئے۔ ججوں کا لاہوری گروپ تقسیم تھا۔ جسٹس منصور شاہ ثاقب نثار اور بندیال کے مخالف گروپ میں تھے اور جسٹس مقبول باقر کی ہمراہی تھے، مگر جب منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی باری آئی تو یہ شبہ ہوا کہ وہ تحریک انصاف کے حامی ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر چیف جسٹس بنے تو 2024 کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیں گے۔ جسٹس منصور شاہ کے دورہ امریکہ کے دوران ایسی انٹیلیجنس رپورٹ آئیں جن میں ان کے قریبی حلقوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ عمران خان کے حامیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں کیونکہ پچھلے الیکشن کو تو کالعدم قرار دے دیا جانے والا ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول یہی وہ خدشہ تھا جس کے بعد فیصلہ سازوں نے سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نہ بنانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وزیر قانون سمیت دو طاقتور وفاقی وزیر انہیں سب سے بڑا عدالتی عہدہ دلوانا چاہتے تھے، اور تو اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے زوما بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی ایک زمانے میں یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ ایک مشترکہ لا فرم تھی جس میں یہ تینوں کاروباری پارٹنر تھے۔ منصور علی شاہ کے سیاسی ہو جانے پر پورا افعال جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام نکل آیا۔ جسٹس منصور شاہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے یہ فیصلہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ جسٹس منصور جو کبھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اتحادی تھے، ججز کی سیاست میں انہوں نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ مل کر ایک نئی لابی بنا لی، لیکن استعفیٰ دینے کی باری آئی تو منیب اور عائشہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ دراصل جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو خدشہ تھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد ان کی ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ججز بھی گھروں کو جانے کو ترجیح دیں، لیکن یہ سارا کیا دھرا تو عدلیہ کے جج حضرات کا اپنا ہی ہے۔ ہر جعلی طاقت رکھنے والا اپنے طاقت دینے والے سے ایک دن لڑتا ہے، اور اسی لیے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی۔ عدلیہ جب فوج کے مقابلے پر آئی تو ٹھہر نہ سکی اور اب عدلیہ جھٹکوں کی زد میں ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق 27ویں ترمیم اور عدالتی اصلاحات ان فیصلوں کے آفٹر شاکس ہیں جو کہ ججز منتخب سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور فوج کے خلاف اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے تحت دیتے رہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ آئین میں دیے گئے اپنے کردار سے بڑھ جائیں یا اپنی حدوں سے تجاوز کر جائیں تو ایک نہ ایک دن آپ کا روز حساب آ جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔